میں نے تو کچھ نہیں، میں تو فرائی پین دے کے میں تو اشتری کرتی تھی. میں ایک آدمی پہ حیران ہوں. اس ساری طاقت اور حکم اس وقت جو ہے نا اس دفتر سے چلتے ہیں. یہ شہباز شریف کے دفتر سے نہیں چلتے. میں تو اس ماں باپ کے اوپر حیران ہوں جس کی یہ اولاد ہے، راجہ سکندر سلطان راجہ. ایسے چیف جسٹسز آنے والے ہیں، وہ ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ. وہ کہتے ہیں وہ گن سلنگر ہے، وہ پہلے دیکھتا نہیں ہے، پہلے گولی فائر کرتا ہے پھر اس کے بعد دیکھتا ہے. ہم کہتے تھے نا ریڈی ایم فائر، تو یہ کہتا ہے فائر ریڈی ایم. السلام علیکم جی، آپ سیاست ڈوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. حیدر مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر حیدر، السلام علیکم. وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر برائے مہربانی یہ منطق ہمیں سمجھائیے. معزز ججز عمران خان کو کورٹ میں بلایا تھا اور وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ کورٹ کے سامنے پیش ہوئے. 2 منٹ سے زیادہ بھی سماعت نہیں چلی اور معزز ججز نے عمران خان کی ضمانتیں منظور کر دی. یہ آپٹکس کیا ہیں سر؟ اور جس طرح سے پی ٹی آئی کا ریسپانس رہا، جہاں جہاں سے عمران خان صاحب گزرے، اور کچھ ہی منٹ کا سفر تھا جو کہ کئی گھنٹوں تک ہو گیا، اور پرائم ٹیلی ویژن نے لائیو اس کو دکھایا ہے. میسج کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوراب، یہ اگر میں اپنی فوجی ہیٹ پہنوں نا، یا اپنی قانون والی ہیٹ پہنوں، پرانا فوجی تھا، تو یہ سارا جو ہے نا ٹیسٹ کر رہے تھے کہ رسپانس کیا ہوگا. اور یہ بھی جو ابھی ضمانت تو ہو گئی ہے، تو یہ کوئی منطق تو تھی نہیں کہ بلانا اور ضمانت دینا. آپ نے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ضمانت دے دی، آپ نے تا حکم ثانی تک آپ نے شہباز شریف کو ضمانت دی ہوئی ہے کیسوں کے اندر سے، اور اس طرح کے بہت ہیں. تو اس کو بلانا مقصد صرف میری نظر میں یہ تھا، ایک تو اس کو تنگ کرنا تھا، لازمی بات ہے. دوسری یہ چیز تھی جو کہ زیادہ خطرناک ہے میری نظر میں، وہ یہ تھی کہ یار یہ جب یہ نکلے گا تو اس کے ارد گرد کتنے لوگ ہوں گے، اریسٹ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. وہ انہوں نے دیکھنا تھا کہ کس قسم کا اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ حصار ہوگا لوگوں کا. اور یہ میں آپ کو بڑا، یہ میں چونکہ میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے، بٹ یہ میں اسیس کر رہا ہوں، کیونکہ اور کوئی وجہ بنتی نہیں تھی اس بندے کو، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا دھکا ملے تو اس کا سٹریس فریکچر اور خراب ہو جائے گا. تو یہ سارا سیناریو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے، کہ کل کو اگر اسی قسم کی کوئی چیز ہم نے کرنی پڑی تو ہم ان چیزوں کو کس طرح ٹیکل کریں گے، کس طرح لوگوں کو بلاک کریں گے، کہاں پر جا کے اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں، یا کہاں پر جا کے خدا نخواستہ اس کے خلاف حملہ کروا سکتے ہیں. تو میری نظر میں تو یہ ایک چیز تھی. ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ ایسی نہ ہو، میں زیادہ ہی کوئی کانسپریسی تھیوری میں جا رہا ہوں، اور یہ صرف یہ ہو کہ جج صاحب جو اڑ گئے، ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی کیسے تم، ہاں تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو، آؤ دکھاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سمپل. میرا تجزیہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا. یہ بھی ایک ویسے ہو سکتا ہے، مطلب یہ چونکہ یہ مریم صفدر روان کلیجہ چبانے والی ایک عورت جو ہے، پاگل، بالکل ذہنی مریض عورت ہے. اور آپ سوچیں ہمارے اوپر اس کو لوگ لیڈر مانگتے ہیں کئی. وہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی، وہ آپ نے بھی اب یہ ذکر کیا تھا کہ جی کیا کہ کون سا عمران دار مت ہوں ایماندار ہوں. اور انہوں نے کہا یار اس بکواسی کو بھی ذرا چپ کریں، اس کی چین چین چون چون کو بھی چپ کرائیں کہ دیکھو جی ہم نے اس کو بلا لیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں بھی دیر مینی فیکٹرز. میرا ویسے خیال ہے کہ جو پہلا والا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسیس کرنا تھا کہ اس بندے کا کیا سچویشن. الیکشنز کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے تاریخ دے دی ہے، لیکن سر اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کو بلایا، چیف سکندر سلطان راجہ صاحب کو، لیکن انہوں نے سر بے شمار مختلف وضاحتیں بیان کر کے خیر انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مشاورت میں شامل نہیں ہوں گے. اب پریزیڈنٹ صاحب سر سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ دے دی ہے جناب، انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ 9 مارچ کو انتخابات کروائیں. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک طرف خان کورٹ کی طرف جا رہا تھا اور دوسری طرف پریزیڈنٹ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی. یار اس کو نا میں ایک اخلاقی پہلو سے لیتا ہوں اور ایک جو اپنا لیگل ہے. دیکھیں جی، اخلاقی پہلو یہ، صدر پاکستان مائلڈ آدمی ہے. علوی نے کبھی بھی اونچی آواز میں نہیں کسی سے بات کی، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ وہ رانا صلی اللہ علیہ نے اس کی ان کی صفت کا مذاق اڑایا ہے نا، اس الو کے چرخے نے. میرا خیال ہے اس کے ساتھ اچھا ہوا تھا اس کی جب مونچھیں کاٹی اور اس کی بھویں کاٹی. ابھی تو اس کے ساتھ اللہ نہ کرے اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے. بٹ اینی وے،
وہ शरीफ आदमी है, उसने कहा यार भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आओ जरा मेरे पास आओ, ये जरा मुझे बताओ ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें अपना एक राय देता हूँ, जरा कंसल्टेशन करते हैं। हो सकता है मेरी समझ में गलत हो सकता है तुम जो उसका तयन कर रहे हो, जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो लॉ की, हो सकता है वो सही हो, इट्स पॉसिबल। एंड अलवी बहुत कंसल्टेटिव आदमी है यार। उस जिस तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया, जिस बदतमीजी से दिया, मैं तो उस माँ बाप के ऊपर हैरान हूं जिसकी ये औलाद है, राजा सिकंदर सुल्तान राजा, खुदा की कसम कि इस आदमी को इस किस्म की परवरिश की, इसको ये इस घर में, इस गटर में ये पला है जहां पर इसको बेसिक अखलाकियात का नहीं पता। यार सदर पाकिस्तान है, चले जाओ जाके बैठ लो, ना मानो उसकी बात वो और बात है, मानो ना मानो तो तुम इस किस्म का बेहुदा। और इसका सुसर सईद मेहदी, इतना बड़ा झूठा फ्रॉड करप्ट आदमी, जब वो गवर्नर इसमें ओहदे पर होता था, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके अंडरटेकिंग देता था, जी मेरे पाकिस्तान में कोई प्लॉट नहीं, और एक प्लॉट ले लेता था। ये मुझे डायरेक्टर ऑडिट ने बताया, जो उसने खुद इसका ऑडिट किया, ये उसका दामाद है। तो ऐसी खानदान, ऐसी परवरिश, ऐसे लोगों का अगर आप नुमाइंदे होंगे तो आपसे यही बईद हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है, जो प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया बिल्कुल ठीक है, उसने कहा भाई एक लॉ इतना सिंपल है कि असेंबली डिसॉल्व हो, चाहे जो मर्जी करे, चाहे गवर्नर करे या चाहे चीफ मिनिस्टर करे, या वो ऑटोमेटिकली, अगर गवर्नर ऑर्डर नहीं देता वो दे ऑटोमेटिकली स्टैंड डिसॉल्व, दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जब डिसॉल्व हो जाती हैं उनके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये कहाँ की मंतक है गवर्नर की कि जी चूंकि मैंने नहीं डिसॉल्व की तो मैं डेट नहीं दूंगा। ओए उल्लू के चरखे, आर्टिकल 6 के तुम मुतलबिब हो के इसी तरह केपी का गवर्नर ये बचेंगे नहीं। देखें मैं आपको सुराब एक बड़ा क्लियर बता रहा हूं, पाकिस्तान में जिस तरह की महंगाई का दौर आया है और कमर टूट, और जिस तरीके से लोगों के अंदर नफरतें बढ़ती जा रही हैं, और जिस तरीके से हुकूमत और फौज की हरकतों से नफरतें और बढ़ रही हैं, मैं इस मुल्क के अंदर इम्प्लोजन देखता हूं, मैं इस मुल्क के अंदर खाना जंगी देखता हूं। इनके पास कोई रास्ता इस वक्त नहीं है सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के। अच्छा, हैदर मजीद साहब, इससे पहले कि हम मरीम नवाज शरीफ की कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर आए और जुडिशरी के ऊपर आए यार सर। मरियम नवाज शरीफ नहीं है, उसका नाम है मरियम सफदरवान। अच्छा सर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, अब बल्कि बड़ी एक अच्छी खुशआइन डेवलपमेंट भी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अरशद शरीफ साहब का सर केस ले लिया, शहीद अरशद शरीफ साहब का। इस डेवलपमेंट को सर आप कैसे देखते यार मैं बड़ी ऑनेस्टली एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं शौकत अजीज सिद्दीकी के मुतालिक मेरे पास एक सवालिया निशान था, और वो उस सवालिया निशान था जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था। मैं भी उसी एक रोमांस में था अपनी फौज के उसके अंदर, और चूंकि ये बहुत सख्त क्रिटिसाइज करते थे फौज, तो मुझे ना एक एक ये मैं कहा यार ये बंदा ठीक है। ये मैं आज से 4-5 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, और जब मेरा भी, मैं गिल्टी हूँ, मैं इसका जुर्म का गिल्टी हूँ, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये आदमी जितना मैंने इसके बाद इसका पढ़ा लिखा, ये बहुत ज्यादा ठीक है, इसकी बड़ी सख्त इसकी ओपिनियन होगी, ये बहुत जबरदस्त आदमी है, ठीक है ना। और इसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इसको जबरदस्ती जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का करवा के इसको निकलवाया। ये जब एडिशनल जज था, इसने एक जजमेंट दी थी फौज के अगेंस्ट, इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, फिर इसकी जब कंफर्मेशन हो गई, ये कर्नल इनामुर रहीम का आप इंटरव्यू कभी करें, वो आपको सब बताएंगे शौकत अजीज सिद्दीकी के मुतालिक कि ये कि शौकत अजीज सिद्दीकी का यहाँ जज बनना मेरे ख्याल में एक बहुत जबरदस्त चीज है। अल्लाह करे वो कामयाब हो, इस चीज को आगे लेके चले। और मैं तो कह रहा हूँ ये अगले देखे जी, अगले मुझे किसी ने कहा कि 2031 तक मेहदी साहब ऐसे चीफ जस्टिस आने वाले हैं, वो इनकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, हाई कमांड। फायज ईसा के मतलब एक सवालिया निशान हुदैबिया का बहुत है, वो है, वो कहते हैं वो गन स्लिंगर है, वो पहले देखता नहीं है, पहले गोली फायर करता है फिर उसके बाद देखता है। हम कहते थे ना रेडी एम फायर, तो ये कहता है फायर रेडी एम, पहले गोली मारता है तो फिर देखता है। लेकिन है दलेर आदमी,
اور اس کے بعد اعجاز الحسن اور جتنے دو اور آ رہے ہیں، ایک 2000 کا. تو ہمیں عدلیہ سے آنےسٹلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے عدلیہ سے اب جس طرح ہم دیکھتے جا رہے ہیں نا، ہمیں امید بڑھتی جا رہی ہے کہ شاید ان کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی جو ہے وہ سائیکل کی جو ٹیوب لگی ہوئی تھی اس کے اندر کوئی ایسی کوئی مواد ڈالا گیا ہے کہ وہ ٹیوب جو ہے نا وہ سخت ہوتی جا رہی ہے. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ سوراب. جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے. اچھا سر، مریم صفدر روان صاحبہ، سر وہ بار بار جوڈیشری کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ سے ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور جوڈیشری کے خلاف بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور جوڈیشری کو ایماندار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایماندار ہو جائے، یہ عمران دار نہ ہو جائے. عمران خان کو جوڈیشری کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. سوراب، میں جو کتاب ایک وہ پڑھ رہا تھا نا، ہاؤ ٹو فائٹ اے ڈکٹیٹر، میریا راسا، جو 2021 کی نوبیل پیس پرائز ونر ہے فلپینو، وہ میں نے کل رات ختم کی. بائی گاڈ، وہ اس کتاب کے اندر اگر مجھے کوئی اس کی ڈیجیٹل کاپی بھیجے اور میں فلپین نکال کے اور ریپلیس بائی پاکستان کروں نا، ایگزیکٹلی پاکستان میں یہ ہے جو فلپینز میں ہو رہا ہے اور ہو رہا تھا پچھلے. وہ انہوں نے سوشل میڈیا کو، فیس بک کو اس طرح استعمال کیا، بالکل جھوٹ بول 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 کے انہوں نے اسٹیٹ کی پاور کو اتنی زبردست طریقے سے استعمال کیا. 4000 لوگ مر گئے، 6 لاکھ لوگوں کو، سوری میرے پاس نمبر میں بول رہا ہوں، 60,000 لوگوں کو انہوں نے امپریزن کیا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ٹارچر کیا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ فرڈیننڈ مارکوس کا بیٹا، جو کہ سب سے کرپٹ آدمی تھا فلپینز کا ہسٹری میں، جس کا ڈاکیومنٹڈ $10 بلین چرائے ہیں، اس کا بیٹا آج صدر منعقد ہو گیا. یہ اس قسم کی پلے بک پہ چل رہی ہیں کہ بس قابو رکھو قابو رکھو، اسٹیٹ کی پاور کو استعمال کرو، جھوٹ بولتے جاؤ جھوٹ بولتے جاؤ، عمران دار کہتے جاؤ، میں نے تو کچھ نہیں، میں تو فرائی پین دے کے میں تو اشتری کرتی تھی. اتنی جھوٹی بکواسی یار، میں حیران اس میں نہیں ہوں. یہ ہے ان کی باتوں پر، یہ تو کریں گے، ان سے کوئی اور بعید نہیں ہے. گٹر کھولیں گے، گٹر کے اندر سے غلاظت نکلے گی، گٹر کے اندر سے خوشبو نہیں آئے گی. ان کو تو اللہ ہی سمجھے گا. ان کو یا پاکستان کی عدالتیں یا پاکستان کی عوام سمجھے گی انشاءاللہ ایک دن. حیدر مہدی صاحب، اسی کے اوپر لاسٹ کمنٹ، اسی سے جڑی ہوئی سٹیٹمنٹ کے اوپر اگر مناسب سمجھے کر دیجئے گا. مریم نواز شریف صاحبہ دوسری دفعہ کہہ رہی ہیں، مریم صفدر رحمان صاحبہ، وہ یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے. ہماری حکومت کب ہوگی؟ جب میاں واپس آئیں گے. اور اس سے پہلے بھی کہ جب تک جنرل باجوہ تھے تب تک ہماری حکومت نہیں تھی. اب اگین شی سنگ، تو پھر سر کس کی حکومت ہے اس میں؟ اور یار یہ مطلب ڈھکن عورت کی، مجھے تو میں ایک پاگل آدمی میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور باتیں کرے اور آپ میرے سے کہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے. شی از اے میڈ وومن، آئی سویئر شی از میڈ، شی ناٹ. یہ میں آپ کو ایکچوئل بتا دوں، یہ پاگل عورت ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی نفسیاتی مریض ہے. کیسی عجیب عورت، پہلے نہیں تھی اب آ گئی، اب نہیں اب آ گئی. جو کہ ماں بہن کی ہے ان کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ، تو اس کا یہ ذمہ داری نہیں لے رہی. نہیں جی نہیں، میری حکومت نہیں، شہباز شریف میری حکومت نہیں، میں فلانا جی میری حکومت آئے گی. نواز شریف اس چور ڈاکو اچکے بدماش لفنگے لوچے غدار، جس نے کلبھشن یادو کے سیل میں جندال کا خط پہنچایا، وہ ہمارا وزیر اعظم بنے گا. جو یو کے میں بیٹھا ہوا پرانا جو افغان سیکیورٹی جو ہے کھاڑ کے چیف سے ملتا ہے، وہ جس کے فلیٹ میں آ کے اجیت دوول ملتا ہے، وہ جس کے فلیٹ میں جاتا ہے محسن بیگ، وہ ہمارا وزیر اعظم بنے گا؟ کبھی نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا. پاکستان کی قوم اجازت نہیں دے گی. آپ اگر صحیح طریقے سے پاکستانی قوم کو اجازت نہیں دیں گے اپنا منتخب کرنے کا، وہ طاقت اپنے ہاتھ میں لے کے، یہ مریم، یہ بلاول، یہ نواز، یہ فضلو، یہ آصف زرداری، یہ پاکستانی قوم ان کو کیفر کردار پہنچائے گی. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں، یہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں یہ کٹ پتلیوں کا کھیل ہے. میں ایسے منور کروں، میں ایسے منور کروں. ہم فلپین سے بہت مختلف ہیں لوگوں کے غصے میں. فلپین کے لوگ مائلڈ ہیں، وہ مارے بھی گئے. یہ اس وقت
फिलीपींस में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, कमर तोड़ महंगाई नहीं थी, सिक्योरिटी इशू नहीं थे, मिस गवर्नेंस जरूर थी। पाकिस्तान में तो बात ही कुछ और, इतना वेपनाइज फिलीपीन नहीं था। मुझे कल वो बताता है मुस्तफा खोकर, कहता है जी लोग कहते हैं 4 से 5 करोड़ ऑटोमेटिक वेपन्स है पाकिस्तान में, 22 करोड़ के आबादी में। आप सोचे ये फौज के वेपन से अलग था। सराब ये एक ऐसी, हम पहाड़ पे बैठे, एक चिंगारी, मैं बार बार कहता हूं, एक चिंगारी लगी कोई नहीं बचेगा। ये वाकईतन बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक है। हैदर मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्लेजर हैविंग यू ऑलवेज, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।